ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورت البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 20 تاریخ ہے۔ ٹھیک 9 دن یا 10 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کریم کا تعلق جس چیز اور جس مہینے اور جس وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ مہینہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کسی بھی مہینے میں نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یعنی رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے قدر والی رات، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ رات بھی رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ بہت بڑے اسلامی واقعات ایسے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں، روزہ یہ بھی رمضان کے مہینے میں، اعتکاف یہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دین اسلام کی سب سے پہلی مسلح جنگ بدر یہ رمضان کے مہینے میں۔ لیلۃ القدر یہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ بہت سارے ایسے اسلامی واقعات ہیں کہ جن کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان کا رکھا گیا، اور جو شخص رمضان کے اس مہینے کی قدر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی بھی قدر فرمائے گی، کیونکہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو جو شخص اللہ کے مہمان کی قدر کرے گا تو اللہ بھی اس کو رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیا ہے کہ ہم سے رمضان کے پورے مہینے میں ہم سے نماز نہ چھوٹے، قرآن کریم کی تلاوت ہم سے نہ چھوٹے، ذکر ہم سے نہ چھوٹے، درود شریف ہم سے نہ چھوٹے، جتنی بھی نوافل ہیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ ہم سے نہ چھوٹیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہم پرہیز کریں، جن کے حقوق ادا کرنے ان حقوق کو ہم ادا کریں، والدین کی نافرمانی ہم نہ کریں، نشہ ہم نہ کریں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کا شمار اس چیز میں ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کی قدر کی۔ دیکھیں، رمضان کے مہینے کے شروع ہونے میں صرف 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے بچوں کو تیار رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہم ابھی سے ہی رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی تو پھر یہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان کو ملتا ہے، ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کے مقدر میں یہ ہوتا ہے۔ اگر اس رمضان کے مہینے کی ہم نے قدر نہ کی تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے خلاف یہ مدعی بن سکتا ہے۔ دوستو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم آج زندہ ہیں کل ہوں یا نہ ہوں۔ اس وجہ سے زندگی کے ایک دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزاریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔